حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بادِ رحمت سنک سنک جائے، بادِ رحمت سنک سنک جائے، وادی جان مہک مہک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، واللہ غنی حمید۔ حضرات محترم، انسان دنیا میں کتنا ہی طاقتور کیوں نہیں، کتنے ہی بڑے منصب پہ فائز کیوں نہیں، کتنے ہی عظیم خاندان سے تعلق کیوں نہیں رکھتا، ہر انسان کی ایک حد ہے، اس کے بعد انسان بے بس ہے۔
اللہ رب العزت بھی مجھے اور آپ کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس منصب ہے، تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس خاندان ہے، تمہارے پاس کنبہ قبیلہ ہے، تم کسی علاقے کے سربراہ ہو، کسی مملکت کے بادشاہ ہو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے سامنے تم سب کے سب فقیر ہو۔ آپ دیکھیں، ایک غریب آدمی بیمار ہو جائے، ایک بادشاہ مملکت کا سربراہ بیمار ہو جائے، اور بیماری کی حدود چلتی چلتی یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ جو ایکسپرٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ جواب دے دیتے ہیں اب ایک ہی رستہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے دعا کرو۔ تو اے حضرت انسان، مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں انتہا پہ جا کے دعا نہیں، ابتدا سے ہی دعا شروع کر دیں۔ ہماری مجبوریوں، ہماری پریشانیوں، ہمارے معاملات کا حل، ٹھیک ہے کہ انسان کا دارو ہوتا ہے، انسان کا مددگار بنتا ہے، لیکن ایک حد تک حقیقی اور یقینی مددگار جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنے مناصب، اپنے معاملات کے باوجود بے بس ہو جاتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو ساری کائنات کا مختار کل ہے، جو کبھی بے بس نہیں ہوتا، جو غنی ہے، بے پرواہ ہے، جسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی سفارش کی اور نہ کسی کا بوجھ ہے، جس کے معاملے کے اندر کوئی انسان، کوئی طاقت انٹرفیئر نہیں ہو سکتی، جس کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، جس کے حکم کو کوئی اپنی مرضی سے موڑ نہیں سکتا، وہ کہتا ہے کہ میری بے نیازی سے بچ جاؤ۔ وہ رحم کرتا رہے تو یہ اس کا کرم ہے، جب وہ بے نیازی پہ آ جائے ہم اتنے بے بس ہیں ایک سانس نہیں لے سکتے۔ تو پھر یہ بات ہمیں بحیثیت انسان مسلمان سمجھ لینی چاہیے۔ یہاں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ایک معاملے میں کہ جو انسان اپنی آسانی کے دنوں میں، اپنے آرام کے دنوں میں، جب اسے کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی معاملہ نہیں، بڑی آسانی اور آسودگی سے زندگی بسر کر رہا ہے، اگر ان حالات میں اپنے رب کو فراموش نہیں کرتا تو تنگی کے دنوں میں اللہ اسے فراموش نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے، ہم اپنی آسانی کے دنوں میں اپنے رب کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ہم پہ یہ گلہ ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب انسان کو میں نعمتوں سے نوازتا ہوں، جب میں اسے منصب عطا کرتا ہوں، جب اللہ رب العزت اسے آسانیاں اور فراوانیاں دیتا ہے، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ مجھ سے منہ پھیر جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب تکلیف آتی ہے تو فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بڑی لمبی دعائیں مانگتا ہے مجھ سے۔ یعنی یہ انداز فکر اللہ کو پسند نہیں۔ ہم آج اس بات پہ گلہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی میں دعا مانگتا ہوں، فلاں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں،
اللہ دعا کو قبول نہیں کر رہے، تو کبھی مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب مجھے کچھ نہیں تھا تو اگر اس وقت میں ہمیشہ اپنے رب کو فراموش کرتا رہا، تو اگر آج وہ مجھے تھوڑا سا آزما رہا ہے تو میں اس کے ساتھ تمسک اختیار کروں۔ لیکن ہمارا معاملہ مفادات کے تحت ہے کہ اگر تو اللہ سے مل جائے فوری تو ہم اس پہ خوش، اگر نہیں تو ہم اس پہ ناراض ہو کے کوئی اور رستہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن کنارے پہ کھڑے ہو کے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر انہیں بھلائی خیر پہنچتی ہے تو مطمئن، ٹھیک ہے اللہ نے کرم کیا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اگر اللہ کسی وقت آزماتا ہے، کسی تکلیف میں، کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ سے ہی منہ موڑ دیتے ہیں، یہ رب تو سنتا ہی نہیں، ہم کسی اور دروازے پہ جائیں اور گھروں کو تلاش کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ وہ غلطیاں ہیں جن کا مجھے اور آپ کو احساس کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب مجھ کو چھوڑ کے میرے علاوہ کسی اور کو پکارنا شروع کرتے ہیں، جو وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، یعنی رب العزت فرماتے ہیں میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ ما لا ينفعك ولا يضرك، میرے علاوہ نہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے، ما لا ينفعك ولا يضرك۔ لیکن یہ یاد رکھیں فَإِن فَعَلْتَ، اگر میرے علاوہ کسی اور کو بلانا شروع کر دیا، اس کے حضور جا کے التجائیں شروع کر دی، اس سے مانگنا شروع کر دیا، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کر لیا تو میں ظالموں میں لکھ دوں گا۔ تو ہمیں ایک بڑا خوبصورت تصور اور نظریہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ نیک لوگ اللہ کے دوست ہیں، ہم ان کے سبب، ان کی وجہ سے، ان کی شفاعت کی وجہ سے اللہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تو پھر جب ان سے کہا جاتا ہے تم نہ پکارو تو کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ، ہم تو صرف اللہ کا تقرب کا ذریعہ بناتے ہیں انہیں، ما نعبدہم۔ اب یہاں عموماً دوستوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ عبادت کا مطلب سجدہ ریز ہونا ہے، عبادت کا مطلب نماز ہے، تو ہم نماز تو کسی کے لیے نہیں پڑھتے، ہم سجدہ تو کسی کو نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادات میں سب سے اہم اور سب سے بہتر عبادت مانگنا ہے، دعا کرنا ہے۔ تو دعا تو ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں مزار پہ جا کے کریں، فلاں شخص کے پاس جا کے کریں، یعنی انسان اپنی توقعات کو اپنے رب سے وابستہ کرنے کے بجائے اور کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ما نعبدہم، میں عبادت تو نہیں کر رہا، میں تو ان کے پاس صرف اس لیے حاضری دیتا ہوں، ان کے پاس تو صرف اس لیے آتا ہوں الا لیقربونا الی اللہ، یہ لوگ مجھے رب کے قریب کر دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، یہ جو ایسے تصورات بناتے ہو تمہارا رب قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا
کہ کون غلط کر رہا ہے اور کون صحیح کر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، انسانی زندگی میں آسانی ہو یا مشکل، ہر حالت میں ایک سب سے بہترین ہتھیار ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے ہاتھ میں دیا ہے، وہ دعا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ لوگوں، اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی، صرف ایک چیز ہے، الا الدعاء، کہ انسان اپنے رب سے دعا کرے۔ اللہ بعض اوقات انسان کی دعا، اس کی آوزاری، اس کی التجا کو دیکھتے ہوئے لکھے ہوئے کو مٹا دیتا ہے، تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ آپ دیکھیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ایسے معاملات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ شر پہنچے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائے قنوت کے اندر یہ کلمات کہتے، وقنا شر ما قضیت، اے اللہ برے فیصلے سے مجھے محفوظ رکھنا۔ اور جب انسان اپنے رب سے یہ التجا کرتا ہے کہ اچھے، آسانی اور فراوانی کے وقتوں میں وقنا شر ما قضیت، اے اللہ برے فیصلے سے مجھے محفوظ رکھنا، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم دعا مانگتا ہے، اس کی دعا آسمان کی طرف چڑھتی ہے، آسمان سے ایک فرشتہ اس کے لیے شر کا پیغام لے کے آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تکلیف اسے پہنچنی ہے، یہ دعا اس کا رستہ روک لیتی ہے، یہ قیامت تک اس سے لڑتی ہے، زمین تک پہنچنے نہیں دیتی، یہاں تک کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ دعا کتنی طاقتور ہے کہ انسان پہ اللہ رب العزت کے فیصلے جو اللہ صادر کر چکے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت سے توقع اور توکل رکھتے ہوئے جب انسان اس سے دعا مانگتا ہے، وہ دعا اس کے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں کو روک لیتی ہے۔ ہمیں بعض اوقات احساس نہیں ہوتا کہ بے شمار ایسی ہماری دعائیں ہیں جو بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قبولیت کا درجہ نہیں پا سکی، لیکن اللہ رب العزت کو علم ہے، کل قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ کتنی مصیبتیں ٹالی تھی، کتنی مشکلات سے ہمیں بچایا تھا۔ آپ دیکھیں نا، ذرا غور کریں، کتنے ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جو جسمانی اعتبار سے ہم سے کمزور ہیں، اللہ نے جس طرح آپ کو صحت دی ہے وہ اس طرح صحت یاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنے لوگ ہیں جنہیں آنکھیں نہیں دی ہوئی، کیا یہ فیصلہ ہم پہ بھی یہ تو آ سکتا تھا؟ کتنے لوگ ہیں جو قوت سماعت سے محروم ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پولیو کی وجہ سے جن کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، کتنے لوگ ہیں جو ہاتھوں سے معذور ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے جسم کو گھسیٹ کے تھوڑی دور تک لے جا سکیں۔ تو کیا اللہ کے یہ فیصلے ہیں نا، کیا اللہ کا یہ فیصلہ ہمارے نام بھی تو لکھا جا سکتا تھا؟ تو ممکن ہے لکھا ہوا ہماری بعض دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ٹال دیا ہو۔ اور یاد رکھیں، پورا قرآن کی تلاوت آپ کر کے دیکھ لیں، ایک ایک لفظ کو آپ پڑھیں، اللہ رب العزت کو کبھی بھی اپنی مخلوقات میں سے کسی کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ ہاں، صرف ایک مقام پہ سورۃ فرقان کی آخری آیت اللہ فرماتے ہیں، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ اگر کائنات کے اندر مجھے کسی بندے کا، کسی انسان کا، کسی جماعت کا لحاظ ہے تو صرف اس کی،
جو ذلت کے ساتھ میرے حضور دعائیں مانگتا ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اے نبی آپ فرما دیجئے مجھے ان لوگوں کا لحاظ نہ ہوتا جو میری بارگاہ میں اللہ دعائیں مانگتے ہیں تو فسوف یکون لزاما. جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتا کہ کون میری نافرمانی کر کے دنیا میں زندہ رہتا ہے. تو یاد رکھیں اگر کسی زمین پر کسی مملکت میں اور کسی بھی جگہ میں اگر سکون کی کچھ علامتیں نظر آتی ہیں تو اس کا سبب صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دن اور رات کو دعائیں مانگتے ہیں. میرے عزیز بھائیو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دعائیں مانگنے والوں میں ہمیں بھی اپنا نام لکھوا لینا چاہیے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کا اللہ رب العزت لحاظ رکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ اگر کسی آفس میں کام کرتے ہیں, آپ کا معاملہ بڑا اچھا ہے تو آپ کے آفیسرز آپ کا لحاظ کریں گے, آپ کی بہت سی باتوں سے درگزر کریں گے کہ یہ کام تو اچھا کرتے ہیں, چلو ایک بات ایسے ہو گئی تو کیا ہوا. اسی طرح میرے عزیز بھائیو جو انسان اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں, اس سے تمسک رکھتے ہیں, اس کے حضور روتے ہیں, اس سے التجائیں کرتے ہیں, اپنی آسانی اور تنگی کے دنوں میں اسے فراموش نہیں کرتے, اللہ رب العزت بھی ہر حالت میں ان کا لحاظ رکھتے ہیں. آپ دیکھیں مکہ مکرمہ ہے, صرف مسلمانوں کا ہی نہیں, قریش مکہ جو رسول اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے ان کا بھی عقیدہ تھا کہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے بیت اللہ کے دروازے پہ چمٹ کے دعا مانگی جائے تو اللہ رد نہیں کرتے. ابو جہل ایک دن مارنے والا ظلم کرنے والا تنگ آ گیا, جن پہ ظلم ہوا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے, تنگ آ کے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ لیا اور دعا کیا مانگتا ہے اللہ سے, اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اے اللہ, ابو جہل نے یہ دعا مانگی, اے میرے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک, یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اگر یہ حق ہے تیرے نزدیک تو پھر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیرے گھر بیت اللہ کو پکڑ کے, فامطر علینا حجارۃ من السماء, آسمان سے ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر, او ائتنا بعذاب علیم, یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے. اب اللہ کہتے ہیں میں نہیں کروں گا, نہ پتھروں کی بارش برساؤں گا, نہ تم پہ عذاب علیم نازل کروں گا. سبب کیا؟ دو اسباب بیان کیے, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جب تک کسی قوم کے اندر نبی موجود ہے اللہ عذاب نہیں کرتے, پہلے نبی کو نکالتے ہیں پھر عذاب ہوتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور جب تک کسی قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ پھر بھی اس قوم سے عذاب ٹالے رکھتا ہے. دیکھیں آج ایک ایسے وقت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں جس میں ہر آنے والے وقت میں سہولت اور آسانی کے بجائے ہم مختلف تنگیوں میں مصیبتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. کوئی انسان سمجھ نہیں پا رہا کہ ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے. معاشی تنگی, معاشرتی تنگی, معاملات میں آسودگی نہیں ہے, کسی کے چہرے پہ رونق نہیں ہے, سارا کچھ موجود ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, فیکٹری ہے, اچھا منصب ہے, معاملات ہے, لیکن زندگی میں خوشحالی آسانی نہیں ہے, ذہن میں تازگی نہیں ہے. یہ سب کچھ کیوں؟
انسان مختلف پریشانیوں میں، مختلف بیماریوں میں، مختلف اضطراب میں گرا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیسے یہ معاملات حل ہوں گے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ کیمیا بتایا۔ آپ نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو شخص اپنی زندگی میں استغفار کو لازم پکڑ لے گا۔ استغفار چند کلمے پڑھنے کا نام نہیں ہے، استغفار کا مطلب ہے انسان اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے ان کو چھوڑے اور اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے وہ تو معاف کر، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور جو شخص من لزم الاستغفار، استغفار کو لازم پکڑتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ کہتا ہے میں یقین دلاتا ہوں تمہیں مصیبتوں سے نکال دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں ایسی جگہ سے تمہیں روزیاں دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کرتے کہ یہاں سے بھی مل سکتی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لوگوں جو صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ جب ہمارا بھروسہ اپنے رب پہ نہیں ہوتا، ہم متزلزل ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا، قرآن کی وہ آیات آپ کے سامنے پڑھی، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر انہیں بھلائی خیر مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، مطمئن۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر انہیں شر تکلیف پہنچتی ہے یا اللہ تھوڑا سا آزما لیتا ہے تو اللہ سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے انسان خسرت دنیا والآخرہ، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، وہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم سے اپنی زندگی کے معاملات میں کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اور اسپیشلی دعا کے معاملے میں، کہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید اللہ رب العزت ہماری نہیں سنیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر وہ ہماری نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے؟ یہ سوال رسول اللہ کے زمانے میں بھی ہوا تھا، صرف آج یہ تصور نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سوال اٹھا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں بنا دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے نبی سوال کرتے ہیں تجھ سے میرے بندے، انی، میں کہاں ہوں، انہیں کہو انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ من حیث ذات نہیں، علم کے اعتبار سے اللہ قریب ہے۔ وہ کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنی ہمیں ہماری رگ جان قریب نہیں جتنا اللہ کا علم ہمارے قریب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا، یہ ہماری رگ جان، ہماری زندگی کی رگ، اللہ کا علم اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص جس کے اندر یہ اوصاف ہوں وہ مجھ سے مانگے تو اس کی بات قبول کروں گا، یہ نہیں کہا۔ اذا سالک، جب بھی کوئی سوال کرنے والا، وہ غریب ہے یا امیر، وہ برا ہے یا اچھا، وہ گناہگار ہے یا نیک، وہ صالح ہے یا غیر صالح ہے، کوئی بھی ہے، اذا سالک، جب بھی کوئی سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں اس کی بات کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے بات کرتا ہے۔
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ اعتماد تو کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وقت ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نہیں بخشا جاتا تو وہاں ہمارے اعتماد کی کمی ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے غلط نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہتے ہیں فَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ اعتماد تو کرو۔ اس کا مطلب ہے یہ بھروسے کی کمی ہے ہمارے اور رب کے درمیان، ہم اپنے مالک پہ بھروسہ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم مختلف مشکلات میں گرے ہوئے ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں اور ہماری دعا کی کیفیت ایک لاپرواہ انسان کی ہے کہ جو کلمات تو ادا کرتا ہے لیکن اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی آفیسر کے پاس جاتے ہیں اپلیکیشن لے کے، آپ کبھی اپنی باڈی کو دیکھیے، اپنے چہرے کو دیکھیے کہ آپ کس طرح لجاجت کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب آپ اس آفیسر کے کمرے میں جاتے ہیں اپنی اپلیکیشن لے کے تو آپ کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دنیا میں ایک چھوٹا سا منصبدار ہے، آپ کو اس سے کام پڑ گیا، آپ اس کے پاس اپلیکیشن لے کے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ساتھ اس کے سامنے تو کوئی ایسی حرکت کرنا دور کی بات ہے، اس کے دروازے پہ کھڑا ہوا چپڑاسی جو ہے آپ اس کے بھی احترام اور ادب کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی صاحب میں صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تو اللہ کے دروازے پہ تو کوئی چپڑاسی بھی نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہاں ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی آ کے ہماری بات ہمارے رب سے کر دے، ہم گھر بیٹھے رہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم ایک چھوٹی سی التجا لے کے دنیا کے کسی منصب دار کے پاس جاتے ہیں اور ہمارا انداز تکلم اور جسم کے اندر جو عاجزی اور انکساری کا انداز ہوتا ہے، کاش اس کا عشر عشیر ہم رب کے سامنے بھی کر لیں۔ ہاتھ اٹھائے ہیں، کبھی ناک میں انگلیاں، کبھی کان میں، کبھی ایسے دیکھ رہے ہیں، کبھی امام اور مقتدی سب اسی طرح۔ حالانکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی ہے، اور آپ جب دعا میں مگن ہوتے تو آپ ایسے تھا جیسے احساس ہی نہیں ہے کہ میرے دائیں یا بائیں کوئی شخص بیٹھا بھی ہوا ہے یا نہیں، یعنی یہ ایسے تھا جیسے کنیکشن کہیں اور ملا ہوا ہے، دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج بھی یقین مانیے، اگر ہم اپنا انداز ایسا بنا کے کسی وقت دعا کریں تو یقین مانیے صرف ایک کلمہ کافی ہے۔ ہم دیکھیں نا، ہم آیت کریمہ کا ورد کرتے اور کرواتے ہیں، کہتے ہیں 3 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھا، اور یہی آیت کریمہ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ایک دفعہ پڑھا تھا۔ 3 لاکھ اور 1 میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ وہ 3 لاکھ ہم نے روایتی طریقے سے پڑھا، اس میں وہ احساس ندامت بھی نہیں، اس میں یہ بھی احساس نہیں ہے کہ کس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتا نہیں جو کلمات ادا کر رہے ہیں ان کا معنی کیا ہے، اور ہم کس کے حضور یہ بات کر رہے ہیں۔ جب ایسی بات ہو تو 3 لاکھ کیا 3 ارب مرتبہ بھی کر لے تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر بندے کو شعوری طور پہ احساس ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں،
تو یقین مانیے ایک مرتبہ کہا ہوا کلمہ ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہ ذنون کو دیکھو، یہ یونس علیہ السلام کا دوسرا نام تھا۔ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہ مجھ پہ ناراض ہو گیا۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ، اس نے کیا سمجھ لیا تھا کہ میں پکڑ نہیں سکتا۔ پھر اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، یعنی جیل بھیجنا نہیں، کہا میں کہیں بھی جیل بنا سکتا ہوں، مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پھر وہ قید کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کے اندر جب احساس ہوا کہ میں نے کس سے پنگا لے لیا ہے، وہ تو رب ہے، میں نبی ضرور ہوں لیکن اس بے نیاز بادشاہ کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پھر اندھیروں کے اندر کہنے لگے لا الہ الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اور یقین مانیے کہ ہم اپنی زندگی میں بار فیصلوں پہ جب غور کریں نا، ہم جب کسی تکلیف میں کسی شر میں مبتلا ہوتے ہیں تو اگر اس پہ غور کرنا شروع کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ غلطی ہم سے ہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ کیونکہ اللہ رب العزت واضح طور پہ کہتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، لوگوں یہ بات یاد رکھو، میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا رَبُّكَ، تمہارا رب ایسا ہے ہی نہیں، بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، جو اپنے بندوں پہ ظلم بھی کرے، اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بندہ خود اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، بہترین اللہ کی عبادات میں سے بہترین چیز یہ ہے کہ انسان کو ہر آن اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے عاجز اور بے بس رکھنا چاہیے، فقیر بن کے اس کے حضور پیش ہونا چاہیے، اور ہر حالت میں اس سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کی ضرورت نہیں، جب کوئی معاملہ درپیش نہیں، اس وقت بھی اللہ سے پناہ طلب کرتے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین، اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ کس بات پہ؟ کہ جو نعمتیں، جو مہربانیاں، جو عزتیں، جو مال و دولت، جو منصب و قوت تو نے عطا کیا ہے، اے اللہ اس پہ کبھی زوال نہ آئے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اے اللہ جو تو نے صحت، جو تو نے عافیت، جو تندرستی عطا کی ہے، یہ بیماری میں بدل جائے، اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وفجاءۃ نقمتک، اچانک کسی آفت میں مبتلا ہو جاؤں، اے اللہ اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہر قسم کے تیرے غصے اور ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ لیکن جب غصہ بھی نہیں ہے، ناراضگی بھی نہیں ہے، معاملہ بھی نہیں ہے، تو ایسے حالات میں جب انسان ایسی باتیں کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے جب اسے کچھ نہیں تھا تو یہ مجھ سے ایسے مانگتا تھا، تو آج اگر اس پہ تکلیف آئی ہے تو میں کیوں اکیلا چھوڑوں؟ اور پھر یقینی بات ہے اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، جو شخص اللہ رب العزت کی عزت کے سامنے اپنے آپ کو حقیر تصور کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
میں اسے دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے معافی مانگ لینا، ہاتھ باندھ دے، تو وہ ساری زندگی اضطراب میں مبتلا رہتا ہے، سامنا نہیں کر پاتا اس کا۔ لوگوں، جتنا بھی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھو گے، آج تک کسی نے تانا دیا ہے کہ تو نے اپنا سر رب کے قدموں میں رکھا ہوا تھا، میں سجدے میں تمہیں آپ دیکھا؟ کبھی کسی نے یہ تانا دیا ہے؟ بلکہ کیا کہتے ہیں، یار وہ اتنا اچھا انسان ہے، جب دیکھو سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں عزت دیتا ہے۔ اور یقینی بات ہے، اگر ہم اپنے سکے بھائی سے بھی معافی مانگے تو چھپ کے مانگتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے اس نے ہاتھ جوڑے تھے اس کے سامنے۔ لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے ذرا برابر نہیں انسان کو آتا کہ اللہ رب بلکہ انسان سمجھتا ہے کہ میری عزت اس میں ہے، اور یقینی بات ہے عزت اس میں ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہمیشہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے گھروں کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو پیار نصیب فرمائے۔ ہر شخص اپنی حاجتوں کے لیے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ کیا کبھی احساس ہوا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ بس انسان یہ سوچتا ہے میں جس کے لیے آیا ہوں میں اس سے باتیں کروں۔ یقین مانیے، وگرنہ آپ کسی اور مجلس میں چلے جائیں تو کوئی ایسی حرکت کرتا نظر آئے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہاں کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہاں جتنا کوئی عاجز ہوتا ہے اتنا ہی اچھا تصور کیا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں بھی، اور اللہ رب العزت بھی اسے اچھا تصور کرتے ہیں۔ کبھی ہم سوچا ہے کہ جب انسان سجدہ ریز ہوتا ہے، یہ سر اس کی پیشانی یہ سب سے بلند ہے، اس کے پاؤں یہ زمین پر رگڑتے ہیں ہر وقت۔ پاؤں اور سر یہ دونوں متضاد ہیں، سر بلندی پہ ہے، پاؤں زمین پہ ہے۔ انسان اپنے رب کے سامنے اتنا عاجز ہوتا ہے، اپنے پاؤں کے برابر اپنا سر رکھ دیتا ہے، اے اللہ اس سے زیادہ تیرے حضور نہیں جھک سکتا۔ اور یاد رکھیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان عاجزی کی انتہاؤں پہ جاتا ہے، یعنی سجدے کے اندر، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور کہا ایسے وقت میں دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ ہم بے شمار حاجتیں رکھتے ہیں، بے شمار پریشانیاں ہیں، اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن، اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین کے متعلق، اپنے معاش کے متعلق، اپنی زندگی کے معاملات، اپنے معاشرت کے متعلق بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لوگوں، ایک ہی نسخہ کیمیا ہے، تم اللہ کو نہ چھوڑو، اللہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے ہم سب کو یہ بات اپنی زندگی میں لکھ لینی چاہیے اپنے دل کے اوپر کہ جو انسان اپنے رب کی ناراضگی اور غصے سے محفوظ ہو گیا وہ دنیا کی ہر آفت سے محفوظ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ طائف گئے تو طائف کے لوگوں نے جو اذیت آپ کو پہنچائی اس سے زیادہ سخت اذیت کوئی نہیں تھی۔ اور جب آپ طائف سے باہر نکلے تو اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ پورے جسم سے خون نکل رہا تھا، اور وہ خون رس رس کے آپ کے جوتا مبارک بھر چکا تھا، اور آپ نے اس وقت بیٹھ کے ایک باغ میں پناہ لی، اور وہ شریر لوگ جب آپ سے الگ ہوئے تو آپ اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں وہ موجود ہے
آپ رو کے اللہ سے کہتے ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین انت ربی. اے اللہ، میں اپنی بے سر و سامانی، اپنی ناقدری اور وقلت حیلتی اور اپنی ضعف، اپنی کمزوری کا اظہار شکوہ کرتا ہوں تجھ سے. انت رب المستضعفین، اللہ کیا تو کمزوروں کا رب نہیں ہے؟ انت ربی، اے اللہ تو میرا بھی رب ہے. یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ فرماتے ہیں اے اللہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہوا ہے، اگر یہ تیرے غصے اور ناراضگی کی وجہ سے نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. انسان صرف یہ سوچے کہ میرا رب مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے. اگر اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا تو پھر وہ برباد ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہمیں اپنے رب کے غصے اور ناراضگی سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی تہجد کی نماز کے سجدوں کے اندر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے میرے اللہ، اللہم، اے میرے اللہ، انی اعوذ برضاک من سخطک، جب تو مجھ پہ سختی کا ارادہ کرے تو میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں. وبمعافاتک من عقوبتک، جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک منک، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے. لا احصی ثناء علیک، میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا. کما اثنیت علی نفسک، تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیری شایان شان ہے. میرے عزیز بھائیو ذرا سوچیں، اس کائنات میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سے افضل کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ اپنے رب کے سامنے اس طرح آوازاریاں کرتے ہیں، اس کے غصے اور ناراضگی سے بچنے کے لیے التجائیں کرتے ہیں، تو بحیثیت انسان ہمیں کتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کے حضور کس طرح التجائیں کرنی چاہیے. تو آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ایسے حالات میں جب چاروں طرف سے معاشی تنگی، معاملات کی ناپختگی، حالات کی ناسازگاری ہمارے گرد گھیرے ڈالے ہوئے ہیں، ایسے حالات میں آپ دیکھیں ایک مریض جب وہ انتہا کو پہنچتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اب اسے گھر لے جاؤ، دعا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ہمارے بس سے باہر ہو چکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بے بس ہوتا ہے پھر اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو سہارا دے سکتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو ہم وہ وقت آنے سے پہلے ہم اس کے سہارے کو پکڑ لیں تاکہ ہم بے سہارا ہونے سے بچ جائیں. تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے رب پہ اعتماد کریں، اس کی ذات کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہ کریں، اسی کے حضور التجائیں کریں، اسی سے اپنی مصیبتوں کے مداوے کے لیے مانگیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ لوگوں ایک تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اگر اللہ اسے بھی مشکل میں ڈال دے تو تم ایک تسمہ حاصل نہیں کر سکتے. وہی اللہ ہے جو تمہارے لیے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، اس لیے اس سے آسانی طلب کیا کرو. اور دعاؤں میں بہترین دعائیں یہ دو ہیں جو اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہیں. ایک اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما. اور دوسری بہترین دعا جو اللہ کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما
مجھے آخرت کی بلائیاں نصیب فرما، مجھے عذاب سے، آگ کے عذاب سے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ یہ التجائیں میرے لیے، میرے یہ سارے بھائیوں کے لیے، میری عزیز بہنوں ماؤں کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری بیٹی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک ہمارے نمازی بھی تھے اور بڑے اچھے ساتھی تھے۔ یہ رمضان میں خصوصاً مسجد کی سیکورٹی کا سارا بندوبست کرتے تھے۔ ابو ریحان محمد ایوب بھائی گزشتہ رات ڈاکوؤں کے ہاتھ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو بات معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں ان لوگوں کو پہچان لیا ہے، اگر یہ نہ کہتے تو بہتر تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا یہ۔ اللہ رب العزت ان پہ رحم فرمائے، اور جو لوگ ایسا کچھ کر رہے ہیں شاید یہ بھول چکے ہیں کہ ایک دن اللہ کی عدالت لگنی ہے اور اس میں ہر شخص نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ مالک اس بھائی کو اس کی اگلی منزلوں کو آسان کرے۔ یہ اللہ کے اس گھر کے نمازیوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ آیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت آئندہ ہر معاملے میں ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ او لیول کا امتحان ہے، ہم طالب علم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں، اللہ جو بھی ہمارے بیٹے اور بیٹیاں کسی بھی لیول کا امتحان دے رہے ہیں، اے اللہ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ سے معلومات چاہتا ہوں کہ اگر بچے کا پخانہ دھویا جائے، ہم باوضو ہوں تو دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھیں، پخانے اور پیشاب والی جگہ میں ویسے بھی نہ دانستہ ہاتھ لگ جائے تو وضو کرنا پڑتا ہے، وہ تب وضو نہیں رہتا، بجائے اس بات کے کہ پخانہ یا پیشاب کو دھویا جائے تو پھر تو بالکل ہی نہیں، وہ انشاءاللہ دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ کیا عورت امامت کروا سکتی ہے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کے زمانے میں واحد خاتون تھی جو پورے قرآن کی حافظ تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی کہ میں گھر میں ایک جگہ بنائی ہے جسے مسجد کا درجہ دیا ہے اور ہم محلے کی عورتیں مل کے نماز پڑھ لیں، تو آپ اگر وہاں تشریف لائیں تو اس کا افتتاح فرما دیں، یہاں پہلی نماز آپ ادا فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور آپ نے وہاں نماز ادا کی۔ اس کے بعد ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محلے کی، اپنے گھر کی خواتین کی امامت کرواتی تھی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مرد امام جو ہوتا ہے وہ عام مقتدیوں سے آگے کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب عورت امامت کرواتی ہے تو وہ عورتوں کی صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی، وہ آگے کھڑی نہیں ہوگی، لیکن امامت کروا سکتی ہے، وہ کسی بھی نماز فرض ہے یا نفل نماز ہے۔ قرآن مجید کو کھول کے پڑھنے سے پہلے وضو ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر باوضو ہوتا ہے تو اچھی بات ہے۔ وضو صرف دو چیزوں کے لیے شرط ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک نماز اور ایک طواف۔ کعبۃ اللہ کا طواف کے متعلق آپ نے فرمایا یہ بھی نماز کی طرح ہے، جس طرح نماز بے وضو نہیں ہوتی اسی طرح طواف بھی بے وضو نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کسی کی چیز کے لیے شرط نہیں، اگر کوئی انسان کرتا ہے تو بہتر بات ہے، وگرنہ شرط نہیں ہے۔
یہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک روایت لکھی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ظہر کے ساتھ اور مغرب کی عشاء کے ساتھ کسی خوف سفر کے بغیر ادا کی۔ کیا کوئی بزرگ نمازی مغرب کا وقت ہو، بارش شروع ہو جائے، امام کو کہے کہ کہہ دیں کہ راستے خراب ہو گئے ہیں، پھسلن ہو گئی ہے، بارش بھی ابھی تک تیز ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھا دیں؟ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں جو صورت آپ نے لکھی ہے کہ آپ مغرب پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ نے وہاں پہ دوبارہ گھر تو جانا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اگر بارش ہوتی تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہنے کے بجائے مؤذن کو کہتے کہ تم یہ کہو الا صلوا فی رحالکم، لوگو نماز اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ یعنی جب بارش ہوتی تو آپ یہ اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بجائے یہ کہتے کہ نماز اپنے گھروں میں پڑھ لو۔ یہ پچھلے دنوں مدینہ منورہ میں بھی ایسا ہوا تھا، یہ تقریباً 1 یا 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے، اور انٹرنیٹ میں یہ چیز آئی تو بہت سے لوگ جو اس بات سے لا علم تھے کہتے تھے دیکھو جی مدینے کے لوگوں نے ایک نیا کام کر دیا، حالانکہ نیا نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر بارش ہو رہی ہو تو مسجد میں اذان کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بجائے یہ الا صلوا فی رحالکم کہہ دیا جائے اور لوگ اپنے گھروں میں پڑھ لیں۔ تو جو لوگ نماز کو 2 نمازیں اکٹھی کرنے کے متعلق فتویٰ دیتے ہیں وہ اسی حدیث مسلم کی حدیث کو لیتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے 2 اکٹھی نمازیں پڑھ لی تھی تو اگر عذر موجود ہو تو پھر کیوں نہیں پڑھ لینی چاہیے؟ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے عمر کے فلائٹ بدریہ دبئی یا ابوظبی ہو تو احرام ادھر سے باندھ لیں یا پاکستان سے باندھ کے جائے؟ میرے عزیز بھائی، پاکستان سے جو ہم باندھتے ہیں وہ چونکہ ہماری فلائٹ ڈائریکٹ ہوتی ہے اس لیے یہاں سے باندھتے ہیں، لیکن یہاں سے احرام کی شرطیں نہیں شروع ہوتی، وہ میقات سے ہوتی ہیں۔ وہ یلملم ہے جو جدہ سے تقریباً 25 یا 35 منٹ پہلے آتا ہے۔ 2 روٹس ہیں، ایک پہ 25 منٹ پہلے آتا ہے اترنے سے پہلے اور ایک میں 35 منٹ پہلے آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دبئی یا ابوظبی میں سٹے ہے تو آپ وہاں سے احرام باندھ کے آگے جائیں گے اور یلملم پہ جا کے آپ تلبیہ پکاریں گے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنت کے مطابق سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے ایک مظلوم کے بارے میں صدا بلند کی تھی اور اپنے ذمہ داران سے یہ بات عرض کی تھی۔ میں ممنون ہوں ان لوگوں کا، خصوصاً ایس ایس پی صاحب اور ایس پی سٹی صاحب، انہوں نے فوراً اس بات کا ایکشن لیتے ہوئے اور ان کے کچھ اہلکار جو ہماری مسجد کے نمازی بھی ہیں، ان لوگوں نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اسی دن یہ معاملے کو حل کیا اور وہ شخص واپس آ گیا۔ ان کے گھریلو تنازع کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، اس میں جو لوگ ملوث تھے انہوں نے انہیں برطرف کیا۔ تو جس طرح میں نے پچھلے جمعے یہ عرض کی تھی، میں آج تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مظلوم کی مدد کی۔ اور یہاں میں یہ بات عرض کروں گا، اگر ہماری پولیس کے ذمہ داران ایسی ذمہ داری کا ثبوت دیں تو یقین مانیے صرف یہ نہیں کہ ہمارے دلوں میں ہر وقت ان کے لیے خیر کی دعائیں نکلیں گی، بلکہ جہاں سے یہ گزریں گے لوگ انہیں سلام کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک رات کا پہرا دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی آنکھوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، اور جو مسلمانوں کا پہرا دیتا ہوئے اس پہ گرد پڑتی ہے، اللہ اس جسم پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہ بہترین منصب آپ کو دیا ہے، اگر آپ خیر کے کاموں میں لاتے ہیں تو میں انشاءاللہ جس طرح کسی غلط بات پہ کوئی ایسی بات کرتا ہوں تو آج ان سب لوگوں کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ایک مظلوم کی مدد کی، اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرمائے۔
انہیں دنیا اور آخرت میں بلائیاں عطا فرمائے۔ اور میں پھر یہ عرض کروں گا، میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی مخاصمت، مخالفت یا ضد نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رفاہ عامہ کے کاموں میں آئندہ بھی انشاءاللہ کہتا رہوں گا، اگر وہ کام ہوگا تو ہم دعائیں دیں گے، ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہ ہم انشاءاللہ اس دن سے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کار خیر کے اندر لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے، اے اللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کے ہر رستے کو آسان کر دے۔ اور اپنے ہر ذمہ دار کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، وہ پولیس میں ہے، وہ وابٹا میں ہے، یا کسی بھی محکمے کے اندر ہے، اللہ نے انہیں یہ منصب دیا ہے اور عزت سے نوازا ہے، وہ اللہ کا شکر اس طرح ادا کریں کہ جو اللہ نے انہیں منصب دیا ہے اس سے رفاہ عامہ کی، لوگوں کی خیر خواہی کا کام کریں گے، اللہ انہیں دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ ہماری اپنے سارے بھائیوں کے لیے دعا ہے، اللہ ہمارے ان ذمہ داران کو دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرمائے، انہیں رزق حلال اچھا نصیب فرمائے، اور انہیں اپنے ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یقین مانیے اگر یہ ایسا کرے تو ہمارے سر کے تاج ہیں انشاءاللہ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی لوگوں کی، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کام کرے گا اللہ اس کی عزت کرتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان کی عزت نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو بأحسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو کامیابی نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اے اللہ ہمارے جوانوں کو جس طرح خوبصورت چہرے، خوبصورت جسم دیے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو بھی خوبصورت بنا دے، اے اللہ انہیں نیک اور پاک باز بنا دے، اے اللہ ہمارے جوانوں کو اسلام کی جوانی کا سبب بنا دے، اے مالک الملک ہمارے بوڑھوں بزرگوں کو ہمارے سروں پہ ان کی شفقت کو قائم رکھنا، اے اللہ ان کی دعاؤں کا ذخیرہ ہمارے ساتھ رکھنا، اے اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمانا، اے اللہ ہر دنیا کے شر اور آخرت کے شر سے محفوظ رکھنا، اے اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمانا، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمانا، دنیا اور آخرت کے شرور سے محفوظ رکھنا، اے اللہ ہماری بیٹیوں پر رحم فرما، اے اللہ ان کی عزتوں عصمتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جنہیں بیٹیوں کے ساتھ آزمایا ہے، اے اللہ ہماری بیٹیوں کی قسمتوں کو، ان کے مقدروں کو اچھا فرما، انہیں اچھے ساتھ نصیب فرما، اچھے خاندانوں میں اللہ ان کے رشتے پیدا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔